أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے، یہ جلسے منعقد ہونا جماعت احمدیہ کے اہم پروگراموں کا ایک اہم حصہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے ہندوستان کے رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی قادیان جلسے کے لیے آنا کرایہ وغیرہ کے اخراجات کی وجہ سے بہت مشکل تھا، بلکہ بعض کے لیے ممکن نہیں تھا. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو تحریک فرمائی کہ سال بھر اس مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتے رہیں تاکہ جلسہ سالانہ کے لیے زیادہ راہ میسر آ جائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی یافتہ ممالک میں، بلکہ بعض ایسے ممالک بھی جہاں جماعتیں بڑی ہیں، جو جلسے منعقد ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے والوں کی اپنی سواریوں اور کاروں کی تعداد ہی اتنی ہوتی ہے کہ انتظامیہ کو کار پارکنگ کے لیے جو انتظام کرنا پڑتا ہے وہ بھی ایک محنت طلب کام ہے اور خاص طور پہ کرنا پڑتا ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے آباء و اجداد جلسے میں اپنے پر تنگی وارد کر کے اور تکلیف اٹھا کر جاتے ہوں گے. بعض حسرت اور خواہش رکھنے کے باوجود کہ ہر سال جلسے میں شامل ہوں، لیکن ان کے لیے ممکن نہ ہو سکتا ہوگا. لیکن کبھی آپ میں سے کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اتنی آسانیاں میسر آنے کے بعد، کشائش پیدا ہونے کے بعد جو آپ کو سفر کی سہولتیں اور توفیق ملتی ہے، کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے اور ایمان میں بڑھانے کا باعث بنی ہے؟ کیا جو ایمان ہمارے بڑوں کا تھا اور جو تعلق خدا تعالیٰ سے ان کا تھا، اس معیار پر ہم بھی پہنچیں؟
بعض اس زمانے کے بزرگوں میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ پانے کے باوجود، آپ کو ماننے کے باوجود، خواہش کے باوجود، جیسا کہ میں نے کہا ہے، مالی روکوں کی وجہ سے سفر کر کے حضرت مسیح علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن آج جن ممالک کے جلسوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک غلام اور خلیفہ شامل ہوتا ہے، اس میں شمولیت کے لیے لوگ دوسرے ممالک سے خرچ کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت جاننے کے لیے ایسے لوگ بھی دوسرے ممالک سے شامل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں جو ابھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ بس یہ بات جہاں اس لحاظ سے خوشکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں ان بزرگوں کی اولادوں کے لیے اپنے جائزے لینے کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہم اپنے تعلق باللہ، اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی پابندی کرنے کے لحاظ سے کس مقام تک پہنچیں۔ اگر ہمارے خاندانوں میں ہمارے بزرگوں کے نیکی کے معیاروں کے مقابلے میں تیزی سے تنزل ہو رہا ہے تو ہماری حالت قابل فکر ہے۔ ہماری کشائش اور ہماری کھل بے فائدہ ہے۔ ہم دنیا تو کما رہے ہیں لیکن ہمارا دین کا خانہ خالی ہو رہا ہے، اور ایسے حالات میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دنیا کے دھندوں میں غرق ہو کر خدا تعالیٰ سے بالکل ہی تعلق ختم کر دیتا ہے، اور یوں خدا تعالیٰ کی نظر سے گر کر شیطان کی جھولی میں جا گرتا ہے۔ جلسہ پر آنا صرف ایک رسم بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے پر شمولیت ہمیں ہماری کمزوریوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے اندر انقلاب لانے والی ہو، ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنانے والی ہو، ہماری کشائش ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرتے رہنے والے ہوں کہ ہم یا ہماری نسلیں کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد نہ بنیں، ہم اپنے بزرگوں کی خواہشات اور دعاؤں کا وارث بننے والے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت کو وسعت مل رہی ہے، جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں کو کھول کر حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مشرق سے اور مغرب سے بھی لوگوں کو توفیق دے رہا ہے، جو لوگ جماعت میں اپنے ایمانوں میں جلا پیدا کرنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں، اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ اس جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والے بھی بنیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل کھلے، مزید کھلتے چلے جائیں۔ اس بات پر نظر رکھیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کے مقاصد کے لیے بیان فرمائی، یعنی خدا تعالیٰ سے تعلق اور اپنی زندگیوں کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالنا، اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشش۔
یہ تمام باتیں اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنے اور ایک قربانی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بس یہ جلسہ نہ کوئی دنیاوی میلہ ہے، نہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں آنے والوں کو ایک تو ذکر الہی کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے یہ ہر وقت ذہن میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نیکیوں کو حاصل کرنے اور اپنانے والے بنیں، اور پھر انہیں مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بنیں جن کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ذکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجالس میں بیٹھنے والوں کا ذکر چاہے اپنے رنگ میں ہو رہا ہو، الگ الگ انفرادی طور پر ہر کوئی کر رہا ہو، جماعتی رنگ رکھتا ہے، اور جہاں انسان کی ذات کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں جماعتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بس جلسے کی کارروائی سنتے ہوئے چلتے پھرتے ان دنوں کو ذکر الہی میں گزاریں، اور پھر یہ بھی فائدہ ہے کہ جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی مجلس ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی توجہ پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھی اپنے ان دنوں کو بامقصد بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بے مقصد مجالس لگائی جائیں، بے مقصد گفتگو کی جائے۔ ان دنوں کو ہر ایک کو بامقصد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان دنوں کی عادت کا اثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعد میں بھی کچھ عرصے تک تو رہتا ہے، اور اگر انسان کی توجہ رہے تو پھر لمبا عرصہ رہتا ہے۔ بس یہ جلسہ سالانہ کی برکات میں سے ہے کہ ایک شخص کی دعائیں اسے خود بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں اور جماعت کی مجموعی ترقی کا بھی باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے اور جلسے کے مقاصد کو حاصل کرنے کا باعث بنا رہی ہوتی ہیں۔ بس اپنے ان دنوں کو ہر شامل ہونے والے کو اس طریق پر گزارنا چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور ہم سے توقع رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں اور دوسرے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت سے بھریں، اپنے بھائیوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں۔ یہاں جلسے پر آ کر اگر کسی میں رنج شمی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں گے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کریں گے، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حقیقی رنگ میں دنیا کو پہنچانے کا حق ادا کرنے والے بن سکیں گے۔ لیکن ان تمام راستوں سے گزرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، محنت شرط ہے۔ یہ جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ روحانی ماحول سے، نیکی کی باتیں سننے سے، ذکر الہی کرنے سے ہم میں وہ عادتیں مستقل پیدا ہو جائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ آخر فنا ہے۔ اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی، اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔
خدا تعالیٰ کا مزہ اسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے، اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کیں، نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھے، صدقہ و خیرات بھی دیا، مجاہدہ بھی کیا، مگر ہمیں وصول کچھ نہ ہوا۔ ایسے لوگ شکی ازلی ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو، اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اس زندگی میں نہ دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں خالص ہو کر اس کی عبادت بھی کرنی ہوگی، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارا کام اگر خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو ہم اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ ہمیں دنیاوی تاریکی سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے اپنے فرشتادے، اپنے پیارے بھیجتا رہتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے بھی اس زمانے کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو مانا، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت کے اسلوب سکھائے اور ان پر چلنے کی طرف توجہ دلائی، جنہوں نے ہمیں مخلوق کے حق اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی، جنہوں نے ہمیں فردی اور اجتماعی برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی، قومی برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی، انفرادی برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی، عملی اور اعتقادی حالتوں کو درست کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ بس اگر ہم آپ کی بیعت میں آ کر پھر بھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ انبیاء آتے ہیں اپنے ماننے والوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ان کی حالتوں کو بالکل مختلف صورت دینے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشفاً دکھایا کہ آپ نے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا، پھر آپ نے کہا کہ آؤ انسان کو پیدا کریں۔ یہ نئی زمین اور نیا آسمان بنانا اور انسان پیدا کرنا وہ انقلاب ہے جو آپ نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا تھا۔ نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کا سب سے بڑھ کر اور کامل اور مکمل اظہار تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ آپ نے کس طرح نئی زمین اور نیا آسمان بنایا کہ توحید کے دشمنوں کو توحید پر قائم کر دیا۔ وہی جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور ایک خدا کے انکاری تھے، وہ احد احد کہہ کر ہر طرح کے ظلم سہتے رہے۔ جو توحید کے قیام کے لیے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن توحید سے انکار نہیں کیا، جن کو خدا تعالیٰ کا تصور ہی نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح اترا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی مادی کھانے سے زیادہ ان کی غذا بن گئی۔ انہوں نے دن کو روزوں اور راتوں کو نوافل میں گزارنا شروع کر دیا۔ ان کی عورتوں نے بھی عبادت کے شوق اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کے لیے
رات کی اپنی نیندوں کو حرام کر دیا اور عبادت کی خاطر اپنی نیندوں کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رسی چھڑ سے لٹکائی ہوئی تھی، یا جس کو پکڑ لیتی تھیں یا جس کے جھٹکے سے آپ ہوشیار ہو جاتی تھی۔ ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا معیار یہ تھا کہ اپنی جائیدادیں تک اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار تھے، بلکہ پیش کیں، لیکن دوسری طرف جن کو پیش کی گئی تھیں ان میں بھی ایک انقلاب آ چکا تھا۔ انہوں نے شکریہ کہہ کر یہ کہا کہ ہمیں یہ تمہیں مبارک ہو تمہاری چیزیں، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو۔ کسی کا محتاج ہونے سے بہتر ہے کہ خود گھما کر کھاؤں۔ سچائی اور ایمانداری کے معیار یہ قائم ہوئے کہ ایک مسلمان 100 دینار کا ایک گھوڑا دیہات سے خرید کر لایا۔ جب وہ گھوڑا فروخت کے لیے بازار میں آیا تو دوسرے مسلمان نے کہا کہ یہ گھوڑا بہت اچھا ہے، اس کی میرے نزدیک قیمت 200 یا 300 دینار ہے۔ مالک کہتا ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت 100 دینار ہے، میں زیادہ رقم کس طرح لے سکتا ہوں؟ وہ لوگ جو مال سے محبت کرتے تھے اور زیادہ کمانے کے لیے دھوکے سے بھی مال وصول کر لیا کرتے تھے، وہ لوگ سچائی اس معیار تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پیسے کس طرح لے سکتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ایسے اعلیٰ معیار پیش کیے۔ یہ وہ تغیر اور تبدیلی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ پھر عورت کو حقوق دلانے، اس کی عزت دلانے کے لیے دلائے، اس کی عزت قائم کی، اسے معاشرے میں ایک مقام دلایا، ایسے معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، بلکہ اب تک ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس بارے میں آج کے معاشرے اور پہلے معاشرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آج کا معاشرہ بڑا نعرہ لگاتا ہے مرد کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے، اور وہ یہ ہے حقیقت کہ پہلے معاشرے میں مرد عورت کو ستاتا تھا، مارتا پیٹتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مار پیٹ جائز ہے، اور آج بھی حسب سابق مرد عورت کو ستاتا اور پیٹتا ہے۔ یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک جو عورت کی آزادی کے بڑے نعرے لگاتے ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض وکیل میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کو پتہ ہے ایسے کیس آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مرد یہ کہتا ہے کہ عورت کو ستانا اور پیٹنا جائز نہیں۔ پہلے ستاتا بھی تھا، پیٹتا بھی تھا، مارتا بھی تھا، حقوق غصب کرتا تھا، لیکن جائز سمجھ کر۔ اب یہ سب کچھ کرتا ہے اور ساتھ نعرہ لگاتا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ عمل وہی ہے، لیکن ظاہری اقرار بدل گئے ہیں۔ تو ہر میدان میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک انقلاب پیدا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جانوروں سے بدتر انسانوں کو انسان بنایا، پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر باخدا انسان بنایا، تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آیا۔ ان باخدا انسانوں نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنا شروع کر دیا۔ بس یہی نئی زمین ہے اور نیا آسمان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بنا، اور اس زمانے میں آپ کے غلام صادق کو خدا تعالیٰ نے کہا
کہ نئی زمین اور نیا آسمان بناؤ۔ کیا جو حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے تھے، یا جو حالت روحانی اور اخلاقی ان کی تھی، وہی حالت اب ہے؟ نہیں، بلکہ جو آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، وہ جہالت یہاں نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے توحید کی خاطر جانیں دیں، ہر قسم کی قربانیاں دیں، اسلام کو پھیلایا، اور دنیا میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہو گیا۔ لیکن اب مسلمان توحید کے بجائے قبروں کو سجدے کرتے ہیں، مردوں سے مرادیں مانگتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو اب بھی ہے، لیکن اب وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جاننے والے اس کا مطلب اور یا ماننے والے اس کا مطلب اور مفہوم نہیں جانتے۔ ان کا مسلمان ہونا برائے نام ہے۔ ایسے بھی ہیں جو بے شک 5 دفعہ عبودیت کا ظاہری اقرار کرتے ہیں، نماز اور اذان میں توحید کی شہادت دیتے ہیں، لیکن حرکتیں مشرکانہ ہیں۔ اچھے بھلے بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ پاکستان میں تو کئی پڑھے لکھے ہیں، وزیر سفیر بھی ہیں، جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہے جس طرح پوجا کی جاتی ہے۔ اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی، صرف سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کو کافر کہنے اور مولوی کے پیچھے چلنے سے ان کے مسلمان ہونے کے حق ادا ہو جائیں گے۔ پھر اسلام کے نام پر شدت پسند تنظیمیں ہیں جو صرف ایک لفظ جہاد کو جانتی ہیں، اور وہ بھی غلط مطلب کے ساتھ۔ جس نے توحید پر تو کسی کو کیا قائم کرنا ہے، دنیا کو مذہب سے اور اسلام سے متنفر کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ بس ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ضروری تھا، تاکہ وہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنائیں، اور آپ نے ایک انقلاب پیدا کر کے دکھا بھی دیا۔ ایک مشہور ڈاکو تھا، اور دوسرے چھوٹے ڈاکو اور چور وغیرہ اس کو بھتا دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان، کوئی نشان تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے پوچھا تم اور کیا نشان پوچھتے ہو، میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہوں، اور یہ ثبوت ہوں کہ میری کایا پلٹ کر رکھتی ہے۔ چوروں سے تعلق کٹ گیا اور ڈاکے ختم ہو گئے، اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ بس آپ نے بھی اس زمانے میں نئی زمین اور نیا آسمان بنایا، اور لاکھوں انسانوں کی کایا پلٹ کر بتایا کہ یوں نئی زمین اور نئے آسمان بنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر کے دکھا دیا، اور بہت سارے ہم نے نمونے دیکھے، نشانات ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اپنے بزرگوں کی حالتوں کو بھی دیکھ کر، ان سے سن کر مزید ایمانوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کشف میں آپ علیہ السلام کی جماعت کو بھی توجہ دلائی گئی، نئی زمین اور نیا آسمان بنانے میں۔ اس لیے اب یہ دیکھنا ہے
کہ آپ کی جماعت کا حصہ بن کر آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا کریں؟ کیا صحابہ نے جو اسلام کی حقیقی تعلیم اپنائی اور اس کا اظہار کر کے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا، وہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نفسوں میں اتنا تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ یہ تو بالکل بدل گئے ہیں، انہوں نے نیا آسمان اور نئی زمین بنا ڈالی ہے؟ بس ہم نے اگر اس بات کی دلیل دینی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کس طرح نئی زمینیں اور نیا آسمان بنایا، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہماری ذات ہونی چاہیے۔ توحید کا قیام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ ہم صرف اعتقادی لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے نہ ہوں، بلکہ عملی تبدیلیاں بھی ہمارے اندر نظر آئیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی بالکل اور انسان ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ اس کی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو قسم کے نشانات ہیں، ایک تو وہ جن کا پورا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے، دوسرے وہ جن کے پورا ہونے میں ہمارا بھی دخل ہے، اور جو ہمارے ذریعہ سے یا ہمارے واسطے سے پورے ہونے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کئی علوم ایسے ہوتے ہیں جن کو نبی سمجھ سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو نبی کی ضرورت ہی کیوں ہو؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے 1400 سال بعد ایسی باتیں بتائیں جو موجود تھیں، لیکن مسلمانوں کو ان کا علم نہ تھا یا صحیح فہم نہ تھا۔ مثلا تمام مذاہب کی صداقت، آپ نے بتایا کہ وہ پیشوا جس کے لاکھوں کروڑوں پیرو ہوں اور پھر ایک لمبا عرصہ ماننے والے اس پیشوا سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہوں، اس کے پاس ضرور صداقت ہوتی۔ بے شک بعد میں ان کی تعلیم میں تحریف ہو گئی اور وہ مذہب اپنی اصلی حالت میں نہ رہا۔ جس طرح بدھ ہیں، زرتشت ہیں، کرشن ہیں، اپنے اپنے زمانے کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور صداقت کے حامل تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے بزرگ بھی اگر دوسری قوموں کے بزرگوں کو، ان کے مذہبوں کے سربراہوں کو برا نہیں اگر کہتے تھے تو مشتبہ ضرور تھے، تسلی بہرحال نہیں تھی کہ پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ اپنے پیشواؤں کی صحیح تعلیم کو مانتے ہیں، دوسروں کی نسبت ان کی حالت بہتر ہے۔ اگر ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا بڑی پرامن ہو سکتی ہے۔ اور ایک نمایاں تبدیلی یہاں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس تعلیم سے اگر برے نتائج نکل رہے ہوں تو بری ہوتی ہے۔
ان تمام پہلے انبیاء کی تعلیم شیطان کے خلاف تھی، اور اگر یہ شیطان کی تعلیم ہوتی تو کوئی ان کی پیروی نہ کرتا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ ایک نقطہ قرآن کریم میں موجود تھا، لیکن کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا یا اس طرح وضاحت نہیں کر سکا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ آج اس کے باوجود کہ مسلمان حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے خلاف ہیں، لیکن یہی کہتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام مذاہب کی بنیاد صداقت پر ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے دوسرے مذہب والوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر چڑھ جانے کا عقیدہ ہے، وہ بھی اکثر مسلمانوں میں یا تعلیم یافتہ کرانے والوں میں نہیں رہا، بلکہ اب تو پاکستان میں تو علماء بھی کہنے لگے ہیں کہ ختم ہو گیا مسئلہ، کوئی نہیں آنا اور کوئی نہیں چڑھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے جو غیروں کے نظریات بدلے ہیں، یہ بھی نئی زمین اور نیا آسمان ہے۔ اس بات کی دلیل ہے بننے کی۔ یہ نشان تو ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پورے ہوئے، لیکن جو دوسری صورت ہے نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کی، کہ عملاً بھی نئی زمین اور نیا آسمان بنے، اسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والوں نے پورا کرنا ہے۔ ایک نیا آسمان بنا کر ہم نے اپنے عقیدے میں نہ صرف تبدیلی پیدا کی بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ گئے۔ لیکن دوسری صورت جو نئی زمین بنانے کی ہے، اس میں ہماری کوششوں کا دخل ہے۔ صرف اچھا آسمان ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک زمین بھی نئی نہ ہو اور بہتر نہ ہو، اور اچھی زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن کا دل زمین کی طرح ہوتا ہے۔ بس اپنے دلوں کو عقیدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ عملوں کے لحاظ سے بھی فائدہ مند بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے نیک بنائے اور ہمارے ہاتھوں سے زمین کو درست کرے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریق بتا دیے، یا حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں ایک مسالہ دے گئے، اسے کام میں لانا ہمارا کام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے اور بندوں کا حق ادا کرنے کا کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے معاملات خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ صاف ہیں اور اس میں امتیازی شان رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی نئی زمین اور نیا آسمان بنانے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ بعض باتوں کی طرف میں توجہ بھی دلاتا ہوں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ ایک بات تو بنیادی ہے کہ قرآن کریم کا ہر حکم ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، اور جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان ہمارے اندر بنانے والا ہے، اور پھر اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کر کے ہم میں سے ہر ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنا سکتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے، بلکہ اسباب پرستی
اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدابیر دنیا کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زہر کو دور کرے، چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تا دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔ بس اس غرض کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے تعلق باللہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بس اس روحانی لڑائی کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی روحانیت کے نئے زمین و آسمان پیدا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ فرمایا ہے کہ شیطان کو شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، اپنے ہر ماننے والے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ روحانیت میں ترقی کر کے شیطان کا مقابلہ کرے اور حقوق العباد کے معیاروں کو حاصل کرنے کی طرف پھر توجہ دلائی، اور یہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں، ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خدا کی ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں، اور دوسرے نوع انسان سے ہمدردی کرو، اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ہی کرو، بلکہ کوئی ہو، آدم زاد ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو، مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو، یعنی اپنے بدلے خود لینے کی کوشش نہ کرو۔ جس قدر نرمی اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور تواضع کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر خوش ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو تم خدا کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے تمام حقوق ادا کرنے والے ہوں، ہم اعتقادی اور عملی لحاظ سے وہ بنیں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں، ہماری زمین بھی نئی بن جائے اور ہمارا آسمان بھی نیا بن جائے، اور ہم وہ انسان بن جائیں جو نئی زمین اور نیا آسمان بنانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے معاون اور مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور یہاں آنے والے بے شمار فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ جلسے کے پروگراموں کو آپ لوگ توجہ سے سنیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہر تقریر، ہر پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. نماز کے لیے وہیں جانا ہے.